ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جمعہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا مختصر انداز میں، کیونکہ جو بھی بات کہی جائے گی مختصراً آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک لمبا عرصہ ہے، ایک تو آپ کی عمر مبارک 63 سال کی ہے اور آپ کے نبوت کا زمانہ 23 سال کا ہے۔ اتنا لمبا جو وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ وہ ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے، نمونہ ہے۔ وہ اس سیرت کو مختصر سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور تفصیل سے اگر بیان کرنا چاہیں تو اس کے لیے لمبا وقت چاہیے۔ اب جمعہ کے موقع پہ لمبا وقت تو ہوتا نہیں، لوگ آتے ہیں، کاروبار سے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر کاروبار چھوڑ کر آتے ہیں، پھر کاروبار پہ جانا بھی ہوتا ہے، اس لیے مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہوتا تھا تقریباً 20-21 منٹ کا ہوتا تھا، لمبا خطاب۔ کبھی لمبا بھی ہوتا تھا لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اتنا برداشت کر سکتی ہے قوم، اس سے زیادہ پھر بیان کریں گے تو اکتا جائے گی۔ اب دیکھیے مسجدوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، بیان شروع ہوتے ہی تھوڑی دیر تک تو اچھا دلچسپی سے سنتے رہتے ہیں، لیکن جب موضوع اچھا چلنے لگتا ہے، بیان بھی اچھا ہونے لگتا ہے تو شیطان غنودگی لانا شروع کر دیتا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے تو وہ محو خواب ہو جاتے ہیں، نیند میں چلے جاتے ہیں، اب ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے بھی ایسی جگہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکے آسانی سے، ویسی جگہ دیکھ کے بیٹھتے۔ اب جب ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا ٹیک لگانا جس کے ہٹانے سے آدمی زمین پہ گر سکتا ہے، تو ایسا ٹیک لگا کر سونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وضو کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے بہت لمبی زندگی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمارے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن کا زمانہ تھا بڑا ہی اچھا زمانہ گزرا۔ آپ نے کبھی لہو لعب کے اندر وقت نہیں گزارا، کبھی غلط کاموں میں آپ نے وقت نہیں گزارا، اور آپ سارے بچوں سے الگ ہٹ کر ایسے کھیل جو بہتر ہوتے وہ کھیلا کرتے تھے۔ اکثر تو آپ تنہائی میں رہتے تھے، اور ایک لمبا عرصہ ایسے ہی گزر گیا، اور مکے کی سرزمین پر آپ چلتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے، اپنے گھر میں آتے جاتے تھے، اپنے چچا حضرت ابو طالب سے ملتے تھے، دادا جان سے ملتے تھے۔ تو وہ سب کیفیات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کس طرح سے آپ کے ملاقات کا انداز ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کر ملتے تھے،
یعنی منہ ٹیڑھا کر کے ناک بھو چڑھا کے ایسا نہیں ملتے تھے۔ اکثر ہم لوگ کبھی کسی سے ملتے تو ایسا ملتے جیسا کوئی بڑی مصیبت آ گئی کہ ہمارے اوپر سامنے یہ شخص آ گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے، ایسا معلوم ہوتا تھا سامنے والے کو میرے ملنے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی ان کو، اس طرح سے آپ ملا کرتے تھے۔ اور مصافحہ جو کرتے تھے تو دونوں ہاتھ سے کرتے تھے، اور پھر سامنے والا جب تک ہاتھ نہ کھینچے اس وقت تک ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ ایک شبے کا ازالہ بھی میں کر دوں، اس وقت میں دونوں ہاتھوں سے ملتے تھے تو بعض دفعے بعض لوگ، حدیث کے اندر جب آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ درمیانی ہاتھ ہوتا تھا، ہاتھوں کے بیچ میں درمیانی ہاتھ ہوتا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، اس کی تعویل کرنے میں غلطی ہو گئی بعض لوگوں سے کہ سامنے والے کے ہاتھ میں ایک حضور کا ہاتھ ہوتا تھا، تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں جب ہاتھ ہوتا تھا تو اس کا بھی ہاتھ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ نہیں بتاتے، یہ تعویل میں غلطی کر دیتے ہیں، اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہی ہاتھ سے ملو، بولے اب دوسرا ہاتھ ملانے تیاری نہیں رہتے، یہ نہیں ہے۔ حدیث میں جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دونوں ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کیا کرتے تھے، اور سامنے والا جب تک اپنا ہاتھ نہ کھینچے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں ہٹاتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ تھی کہ جب کسی کو دیکھتے تو نظریں ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتے تھے، چہرہ پلٹا کر دیکھتے تھے، گردن پھیر کر دیکھا کرتے تھے۔ ہم لوگ کیا کرتے، چوری سے دیکھتے، بس نظریں ٹیڑھی کرے دیکھ لیے اس کو، کیا کر رہا ہے دیکھیں گے بولے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے تو اس کو پتہ بھی چل جائے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے آپ چہرہ پھیر کر دیکھا کرتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جھک کر چلا کرتے تھے، تلوے پہلے رکھا کرتے تھے، ایڑی بعد میں رکھتے تھے۔ اور آج ہم لوگ جیسا اکڑ کے چلتے نا سینہ تان کے، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، زمین پر اکڑ کر مت چل، اپنی اکڑ کی وجہ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کی بلندی کو چھین سکتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ پہاڑوں کو چھو بھی نہیں سکتا تو، اتنے بلند بلند پہاڑ ہے، اکڑ کس بات کی ہے؟ مٹی کا پتلا بنا ہوا ہے، مٹی سے بنایا گیا ہے، اکڑ کر کیوں چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر متانت تھی، تواضع انکساری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نظریں نیچی ہوتی تھی، سامنے کا جو پنجہ ہوتا تھا نا پہلے رکھا کرتے تھے، پھر ایڑی بعد میں رکھا کرتے تھے، اور اس سے اگر کوئی چیز سامنے چبھنے والی اگر ہے اس پر پیر پڑ گیا تو آپ آسانی سے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ایڑی کے اوپر، ایڑی اگر کانٹے کے اوپر پڑ گئی تو سوائے چبھنے کے دوسرا چارہ نہیں ہے اس میں، لیکن پنجہ اگر رکھے تو پھر بھی بچ سکتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں تشریف لے جاتے تو آپ پہلے آواز دیتے، کھٹکا دیتے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دیتے، پھر چلے جاتے واپس، جواب کے نہ آنے پر، جواب کے نہ آنے پر واپس چلے جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لے جاتے تو آواز کر کے سلام کر کے جاتے تھے، پیر دبا کر اچانک نہیں جاتے تھے چوروں کی طرح۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جیسے ہی پہنچے سلام کرتے تھے، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی ہوں، سلام میں پہل کرتے تھے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ آج ہم لوگ سلام کو چھوڑ کے دوسرے طریقے اختیار کر رہے ہیں،
یہی نہیں، باہر بھی عرب میں بھی دیکھ لیجیے آپ، مرحبا، یہ ایسے الفاظ، جبکہ اللہ کے رسول نے سلام سکھایا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور انگریز جو سلام کرتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، یعنی اس میں سیکشن بانٹ دیے، صبح کا شالا خوشی، دوپہر کی خوشی، شام کی خوشی، بیچ کا حصہ پورا غائب۔ لیکن اللہ کے رسول نے ہم کو جو سلام سکھایا ہے وہ سکھایا ہے کہ تم سلامت رہو، اچھے رہو۔ اور بعض لوگ، بڑے بوڑھے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، جیتے رہو بیٹے، جیتے رہو، جیتے رہو، یہ سلام کا جواب ہے ہمارے بڑے بوڑھے لوگوں کا، بوڑھیوں کا خاص طور پہ، نانیاں دادیاں جو رہتے ہیں نا، جیتے رہو بیٹے، جیتے رہو، یہ سلام کا جواب نہیں ہے۔ سلام کا جواب یہ ہے کہ وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو، تم بھی اچھے رہو، تم بھی خوش و خرم رہو، تم بھی بیمار نہ پڑو، تمہاری بیٹی، بیٹا، بیوی، بچے سب اچھے رہو، خاندان اچھا رہو۔ اس کے اندر کئی معنی نکال لو آپ۔ السلام علیکم، سلامتی کا جو لفظ ہے نا، وہ ایسا لفظ ہے جس میں سارے معنی آ جاتے ہیں۔ اب دوسرے سلاموں میں وہ چیز نہیں آتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے تو سلام کرتے تھے، بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں سے مذاق کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذاق بھی بڑا پیارا مذاق ہوتا تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے مذاق میں۔ ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے، جھوٹ بولنے کا کتنا برا اثر ہوتا معلوم؟ ایک آدمی بکریاں چرانے جاتا تھا، چرواہا جس کو کہتے ہیں۔ ایک دن اس کے ذہن میں بات آئی کہ چلو آج دل لگی مذاق کریں گے، تو اس نے کہا بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، پکارا اس نے۔ تو گاؤں کے لوگ پورے بھاگ کے آئے کہ چلو بکریوں کو بچائیں گے، اس کو بھی بچائیں گے، لاٹھی وغیرہ لے کر آئے، اور آ کر دیکھا تو وہ ہنس رہا ہے۔ تو پوچھا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ تو کہا میں نے مذاق کیا تھا، ایسے ہی میں نے بول دیا کہ بھیڑیا آیا، لیکن نہیں آیا تھا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد پھر سوجا اس کو، پھر ویسے ہی پکارا بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، سب لوگ پھر لاٹھی وٹھی لے کر آئے اور ہنسنے لگا کہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ ایسے ہی اس نے کیا، ایک آدمی راستے میں کھڑا ہو گیا، بولے وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، مت جاؤ، کوئی مت جاؤ، 2 مرتبہ اب تک دھوکہ دے چکا ہے، اب تیسری مرتبہ پکار رہا ہے کہ بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، مت جاؤ۔ چنانچہ سارے لوگوں کو اس نے روک دیا، کوئی بھی نہیں گیا۔ اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ سچ مچ بھیڑیا آ گیا، وہاں پہ آیا تو بکریوں کو بھی زخمی کر دیا، اس کو بھی زخمی کر چلا گیا۔ جب آدمی کا وقار گھٹ جاتا ہے نا، جھوٹا کہلاتا ہے تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مذاق کرتے تھے تو سچا مذاق کیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک پھوپھی تھی، انہوں نے کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی، اور پوچھنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے جنت کی دعا کر دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، یہ کہہ کر چلے گیا۔ مسجد نبوی کو جا کے واپس آئے، اور آنے تک کے بعد گھر میں جیسے پہنچے تو گھر میں وہ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا کہا ان سے، یہ رو رہی ہے جب سے؟ تو میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں کہا میں نے۔ نہیں، آپ نے کہا کہ بھئی بڑھیا جنت میں نہیں جا، ہاں یہ تو کہا میں نے۔ تو کہنے لگی کہ یہ جب سے رو رہی ہے، تو میں نے یہ کب کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گی؟ یہ میں نہیں کہا، میں نے یہ کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، تیرا نام تو نہیں لیا۔ اور میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بڑھیا نہیں جائے گی، بڑھیا جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ یہ اتنا سچا آپ کا مذاق ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، افضل الانبیاء والمرسلین، افضل البشر تھے آپ، سارے انسانوں میں سب سے بڑے درجے کے، اونچے درجے کے انسان آپ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ مر گیا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ایک اونٹ فراہم کر دیجئے تاکہ میں وہاں خیریت سے پہنچ جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، پتہ پوچھا، سب پوچھا۔ اس کے بعد اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ بھائی ان کو، یہ شخص کو فلاں جگہ جانا ہے، اونٹ کا بچہ دے دو۔ کہا اونٹ کا بچہ دے دو؟ تو وہ پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اونٹ کا بچہ دیں گے تو بچے کو تو میں اپنے گود میں اٹھانا پڑے گا، یہ تو الٹا میرے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہا کہ جو اونٹ لے جاؤ گے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہوگا نا۔ ایسا سچا مذاق ہوتا تھا۔ ہم لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے، مذاق میں گالیاں دیتے، خالی کوئی مقصد نہیں، بے مقصد گالی، یعنی بے مقصد ہنسے گالی دے رہے، ہنس رہے گالی دے رہے۔ ارے ذرا بھی نہیں سوچ رہے کہ کرامن کاتبین، جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں فرشتے، کہ یہ آدمی گالی دے رہا ہے لکھا جا رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے لکھا جا رہا ہے، اور کوئی کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے جھوٹ بول کے، لکھا جا رہا ہے، ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحیح کرتے تھے، اچھا کرتے تھے، سچا مذاق ہوتا تھا آپ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ آپ بس ہمیشہ ایک ہی دن سوار اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، وہ بھی ہوتا تھا، لیکن لوگوں سے جب ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے تھے، اچھے انداز میں ملتے تھے۔ صحابہ جب بیٹھے ہوتے تو صحابہ سے بھی مذاق ہوتا تھا، صحابہ سے بھی مذاق کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی حضور سے مذاق کرتے تھے۔ آدمی اگر ایک دم سے ایک لمبے سفر میں جا رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے، خاموش بیٹھا رہا تو بور ہو جاتا ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سارے طریقے بتا دیا، اور قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ کا جو طریقہ ہے سب سے اچھا طریقہ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں، سوکنوں میں تو تھوڑا سا رہتا، وہ اس زمانے سے چلتے آ رہا، آج نیا نہیں ہے یہ، اس زمانے سے چلتے آ رہا۔ حضرت حفصہ، صفیہ یا حفصہ کچھ نام بہرحال برابر یاد نہیں ہے مجھے، اس وقت یاد نہیں آ رہا، حضرت عائشہ، تو اتفاق سے عائشہ کے گھر میں حضور نہیں تھے، دوسری بیوی امی جان کے پاس ان کی باری تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹھا بنا کر ان کے پاس لے گئی۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی میری باری کے ٹائم پہ تم یہاں آ کے بیچ میں ٹانگ اڑا رہے، اور آئے تو آئے میٹھا بنا کے لے کے آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ جیسی خاتون کے رکھتے ہوئے، بیوی کو رکھتے ہوئے خوبصورت، مطلب بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جوان خوبصورت بیوی کو رکھتے پر آپ اس بڑھیا کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے ایسا کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور آنسو آئے اور کہنے لگے کہ عائشہ تم ان سے اچھی نہیں ہو۔ پھر کہا کہ عائشہ، خدیجہ وہ ہے جس نے جبکہ سارا عرب میرا مخالف تھا اس نے میرا ساتھ دیا۔ فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے جس نے اپنا سارا مال میرے لیے لٹا دیا۔ پھر کہا کہ خدیجہ وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے 6 اولاد دی ہے۔ یہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی کتنی محبت تھی۔ اس کے بعد جب کبھی بھی ان کا تذکرہ کرتے تو میں اپنا منہ بند رکھتی، ایک لفظ نہیں کہتی تھی میں۔ تو یہ محبت تھی۔ محبت کیوں پیدا ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے آپ کے لیے ہر طرح کی قربانی دے کر دل میں مقام بنائی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ کے یہاں لے کر آئے، میٹھا بنا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمائیے، کھا لیجئے اس میں سے۔ حضور جب کھانے لگے تو وہ آئی، ان کی دوسری اہلیہ حضرت حفصہ آ کر دیکھنے لگی کہ ایک تو میرے گھر پہ آئی اور لا کر دی اور حضور کو کھلا بھی رہی ہیں۔ تو اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ بھی کھائیے اس میں سے۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، ایک تو لا کے دیا اور مجھے بھی کھانے کے لیے بول رہے۔ تو
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے پہ میں نہیں کھاتی بول کے اڑ گئے انہوں. جب اڑ گئے تو حضرت عائشہ بولے کہ اگر نہیں کھائے تو میں پورا لے کے منہ پہ لگا دیتی ہوں بولے. انہیں بولے کیسا لگاتی میں بھی دیکھتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فوراً اس میں سے لیا میٹھا ان کے منہ پہ لگا دیا. لگاتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. جب ہنسی آنا تھا کہ ان کو غصہ آیا ایک دم سے، اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عمل پہ ہنس رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں کس نے منع کیا، کس نے روکا، تمہارے ہاتھ کس نے پکڑے ہیں؟ یہ کہا، یہ کہنا تھا. وہ بھی پھر میٹھا لے کر بھاگی اور جا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مل دیا پورا. حضور پھر مسکرائے، کہا بدلہ پورا ہو گیا. یہ تھے میرے آقا سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی بیویوں کے ساتھ خوشگوار موڈ میں ہوتے تھے. کتنا پیارا مذاق کیا کرتے تھے، دیکھیے آپ کتنے اچھے رہتے تھے گھر میں، منہ پھلا کر نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں گھر میں جب جاتا ہوں سناٹا چھا جاتا، بولے بیوی خاموش ہو جاتی، بچے خاموش ہو جاتے. باپ آیا، ایک صاحب مجھ سے آ کر کہنے لگے کہ مول صاحب میرا رعب دبدبا اتنا ہے گھر میں جیسے ہی گھر میں پہنچا پورا گھر سناٹا چھا جاتا. بولے میں پوچھا وہ کیوں؟ بولے نہیں، میرے رعب دبدبے کی وجہ سے بیوی بھی خاموش ہو جاتی، بچے بھی خاموش ہو جاتے، سب خاموش ہو جاتے. تو میں نے کہا کہ آپ باپ بن کے جاتے یا جلاد بن کے جاتے؟ بولے باپ اگر بن کے جا رہے تو ویسا تو نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے جاتے. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھاگ کر آتے اور آ کر نانا جان کہہ کر آپ کو چمٹ جاتے. کوئی آپ کے پیٹ پر چڑھ جاتا، کوئی آپ کے جو سینے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا، کوئی آپ کے کندھے پر چڑھ کر بیٹھ جاتا، کبھی آپ کے گال کھینچتا، کبھی آپ کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگاتا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر مسکراتے رہتے اور ان کے ہاں میں ہاں ملایا کرتے. یہ تھے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. باپ ہے جلاد نہیں ہے، شوہر ہے جلاد نہیں ہے. گھر میں جائیں تو بیوی ڈر کے خاموش ہو جائے، نہیں بھائی. شوہر کو اگر غم نہیں سنائے گی، خوشی نہیں بتائے گی شوہر کو، تو کس کو بتائے گی وہ؟ تو بہرحال دوست اور بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف باتیں جس کو شمائل کہا جاتا ہے، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کا کردار، آپ کا رکھ رکھاؤ، آپ کا رہن سہن، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا رہتا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.